الحمد لله الذي صور الإنسان بأحسن تصوير شهادة ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محض مخلص موحد دوستوں، السلام علیکم. رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے.
بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جڑے اس ماہ مبارک دے نال وفا کرتے ہویا روزے بھی رکھ رہے اور قرآن دے نال وفا کرتے ہویا قیام اللیل بھی کر رہے ہیں۔ روزے دا سب تو پہلا مقصد جڑا خود قرآن نے دسے ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ہم نے اس لیے کہا کہ رکھیے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی وقا کھولوں جس کا مطلب ہے بچنا، پرہیز کرنا، لحاظ کرنا۔ یعنی چونکہ انسان دے اندر خیر اور شر دا جذبہ موجود ہے، خیر بھی اور شر بھی، اچھائی بھی اور برائی بھی، نیکی بھی اور بدی بھی، دونوں جذبات ہیں۔ تو تقوی دا مطلب یہ ہے کہ جس وقت شر غالب آمن لگے اس شر نو اپنی دل وچوں کڈ کے خیر دے جذبے نو غلبہ دے دیونا، یہ دا نام تقوی ہے۔ کیونکہ انسان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دے اندر دو جذبات موجود ہیں، یہ اچھائی بھی کردہ ہے اور برائی بھی کردہ ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان دے اندر بالکل ہی برائی دا مادہ نہ ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا، وگرنہ یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن جائے گا۔ تو تقوی یہ ہے کہ اپنی برائیاں نو ختم کر کے اپنے ضمیر دے اندر نیکی دا احساس پیدا کر کے اللہ دی نافرمانی دے بارے دے اندر نفرت پیدا کر کے اللہ دی اطاعت دا جذبہ پیدا کرنا، اے دا نام تقوی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ جب پچھلے جمعے اور میں بھی اردو تقریر کرا جی میں آکسو تو معلوم ہویا کہ تقوی یہ دل دی کیفیت دا نام ہے، دلی جذبے دا نام تقوی ہے۔ اور روزہ اے تقوی سکھا رہے ہیں تاکہ انسان دے اندر 11 مہینے جڑا گناہ دا، برائی دا، بدی دا اے عنصر اور جذبہ غالب رہا ہے، اس نو ختم کیتا جائے۔ جس وقت بندہ رجے ہویا ہوئے نا، شیطانیاں اس لے کریندا ہے ایک فطرتاً، جی میں ساڑی بولی چاہتے ہیں بھئی ہون راج گیا ہے تو ٹیٹن کٹنے شروع کر دیتے سے، مطلب ہے جس وقت بندہ سیر طلب ہو کے کھا لوے اس لئے وہ نچن کدن لگ ویندا ہے، شیطانیاں، وساوس اور برائی دا جذبہ یہ غالب آ ویندا ہے۔ تے جس لئے بھکھا ہوئے اس لئے وہ اپنے جوگا ہی نہیں ہوندا، پھر شیطانیت کرنا تو دور دی بات ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہن روزہ رکھو، کھاونا پیونا
چھوڑ دیو، جمع کرنا چھوڑ دیو، تاکہ تواڈے اندر او صفت پیدا ہو جائے جڑی فرشتیاں دے اندر پائی ویندی ہے، انہاں کھان دے نہ پین دے نہ جمع کر دے۔ پھر اگر وہ نہیں کر دے تو دا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہ کھان دے نہ پین دے، نہ کسی اور قسم کا جذبہ، نہ نفسانی خواہش۔ اور تقوی دا مرکز ہے انسان دا دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا و اشار الی قلبہ، کہ تقوی دل نے چوندا ہے۔ آپ نے اشارہ اپنے دل وال کر کے یہ بات سمجھائی۔ تقوی دا معیار یہ ہے کہ ہر کم نو اس دی حدود اور قیود دے اندر رہ کے کیتا جائے۔ کچھ حداں اللہ نے مقرر فرما دیتی ہیں، انہاں حداں تو تجاوز کرن دی اجازت کوئی نہیں، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 3 صحابیاں نو منع فرما دیتا ہا کہ سارا سال روزے نہیں رکھنے، کیونکہ لأنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھنا اور افطار بھی چھوڑ بھی دیتا ہونا، سارا سال روزے رکھن دی اجازت نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی بھی ان طرح کرنی ہے جی میں اللہ اور اس کا رسول حکم دے وے، اس تو ودھن دی اجازت بھی نہ گھٹاونا ہے نہ ودھاونا ہے، یعنی ایجابی اور سلبی دونوں پہلو ملحوظ خاطر رکھنے، اور کام او کرنا ہے جڑا نبی دی سنت دے مطابق ہو۔ تو اللہ نے ایک خطاب کیتا انہاں ایمانداراں نو جنہاں دا دعویٰ ہا کہ اساں ایمان والے بن گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ روزہ لگا ہے؟ روزہ لگدا ہے ویسے؟ روزہ نہیں لگدا، بندہ منجی تے لگ ویندا ہے، روزہ لگدا نہیں۔ اگر سچے اخلاص اور نیت نال رکھیا جائے تو روزہ لگدا نہیں۔ بعض لوگ آدن لڑائی ہو جائے اور روزے دار ہوئے تو آدھا ہے کہ جی میں روزے دار ہاں تے خبردار بندے دا پتر بن کھلو نہیں تا روزہ تیرے نال افطار کرے سا، کہ مطلب ہے تینوں کچیاں کھا بھائی سا۔ یہ روزے دا مذاق ہے، یہ شعائر اسلام دا مذاق ہے۔ روزے نو ایک ہوا بنایا گیا ہے، حالانکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے ہو جی اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ،
اللہ ساتھ ایمان لے آئے کہ تو کلا تیرے نال دا ہور کائنات دے اندر الہی کوئی نہیں ہے. اساں اے بھی اعلان کریں دے پہ آئیں کہ اساں تیری آخرت تے بھی ایمان لے آئے. یؤمنون بالغیب تیری غیب دی ذات تے بھی ایمان لے آئے, تیرے فرشتیاں تے بھی ایمان لے آئے, تیری ذات تے بھی ایمان لے آئے, تیریاں بھیجیاں یا کتاباں تے بھی ایمان لے آئے, تیرے بھیجے ہوئے رسولاں تے بھی ایمان لے آئے. وت تو کیوں پہ آنا ہے اتقوا اللہ. اللہ اسا تو اعلان کیتی کھلے آئے, ساڈا ایمان ہے, اسا اقرار کریں دے کھلے آئے, لیکن اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ. اللہ کو ڈر جاؤ. اللہ وت اساں کیویں ڈریے, او ڈرن دا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے چھڑا ایمان نہیں, چھڑا زبان دے نال اقرار نہیں, چھڑا میاں زبان دے نال نعرے نہیں لاونے, بلکہ دل نو بھی اس بات تے قائل کر لو کہ اللہ ہر جا تے حاضر ناظر ہے. یہ روزہ جس وقت رکھنے آئے کلا کمرے چ بیٹھا ہوتا ہے, پیاس بھی لگی ہے, بھوک بھی لگی ہے, یہ کیوں نہیں کھاندا پیا؟ کیونکہ تا یقین ہے حاضر ناظر کون ہے, عالم الغیب کون ہے, پردے دیاں اوٹاں وچوں ویکھن والا کون ہے. اللہ فرماندا اتقوا اللہ حق تقاتہ, جویں اے اپنی زبان دے نال اعلان کریندا کھلوتا ہے, وہ تو اپنے عمل دے نال بھی ظاہر کر کہ میں اللہ تیری ذات کو ڈردا پیا. میرے دل دے اندر تے رب دی ذات دا تقوی تے ڈر موجود ہے. اللہ اے ڈرن دا مطلب ہے, اللہ فرماندا ہے میں تینوں ہر حلال تے حرام دی تمیز دے دیتی ہے, لہذا اگر اے روزہ پیا رکھنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ حلال کھاویں, حلال کھاویں, حرام کھاون دی اجازت. کیونکہ جس وقت حرام اندر جائے پھر ایمان باقی رہ سکتا. بولو اللہ اللہ. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دے کولو علاقہ بحرین وچوں کستوری آئی ہے. کستوری آئی تے حضرت نے فرمایا کہ مسلمانوں دے درمیان تقسیم کر دیتی جائے. جڑے ویلے اے معاملہ ہوئے حضرت دی بیوی زوجہ مطہرہ حضرت عاتقہ فرمان لگیاں کہ امیر المومنین مینوں اجازت دیو تے میں کستوری تول تول کے مسلمانہ دیاں عورتاں دے اندر تقسیم کر دیواں. اللہ اکبر. تقوی کا معیار دیکھیے. اصل تو آنے ہیں نا کہ کوئی نہیں جی خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اگر ایک دفعہ کھا بھی لئیے حرام تو کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے جس ویلے ویکھے سنے کہ میری بیوی نے اشارہ دیتا ہے کہ میں تقسیم کراں, اس ویلے حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی ہے. حضرت عاتقہ نے اصرار کیتا ہے کہ جناب مینوں اجازت دیتی جائے تاکہ میں تقسیم کراں. اس ویلے حضرت عمر نے سختی دے نال منع کر دیتا ہے کہ عاتقہ میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا کہ تو کستوریاں تقسیم کریں, کیونکہ تقسیم کرن دے ویلے تیرے ہاتھ دے نال کستوری دا ذرہ بھی لگ جائے تے جڑا حصہ میں عمر دے گھر رہنا ہے اس حصے نالو اگر ذرہ بھی زیادہ عمر دے گھر آ جائے اے عمر کدی برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہذا میں تینوں ونڈن دی تقسیم کرن دی اجازت نہیں دے سکتا.
تقوی دا معیار ہے کہ حرام کولوں بھی بچیا کر تے شبہ والی شک والی چیز کولوں بھی بچیا کر. حرام کول تو بچنا ہی بچنا ہے. شبہ والی بات کولوں بھی جے دے اندر شک پہ جائے اس دے نیڑے بھی ونجن دی اجازت کوئی نہیں. کھریاں نہ تلکایا کر, نہ عوام نو گمراہ کیتا کر. ہے تو حرام مگر ہے سنی. بھئی جس لئے حرام میں بات ہی ختم ہو گئی. ہن سارے نو نہیں پتا کتی تے زنی دا, تو سیدھی بات کر کے زبیہ جڑی مشرک دی ہے او تے نیڑے ونجن دی اجازت. بولو مشرک دی نماز ہے, تکبیر ہے. حتیٰ کہ کراچی دے ایک فتوے حبیب اللہ صاحب نے فتویٰ دیتا ہے کہ جیڑا جیندہ اے ایمان ہے کہ علم غیب اللہ تو سوا رسول نو بھی ہے, او دی زبیہ بھی حرام ہے, او دے نال اپنی بچی دا نکاح کرنا بھی حرام ہے. اگر وہ امام ہوئے او دے پیچھے نماز پڑھنا بھی حرام ہے, کیونکہ او دی اپنی کوئی عبادت ہے ہی نہیں. جڑے اپنی نہیں تو پھر او دے پیچھے تیری بھی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. جڑے ویلے ڈر گئے دل دے اندر ڈر پیدا ہو گئے, اللہ فرماندا ہے ہن میریاں حداں دی حفاظت کریا کر. حرام دے نیڑے نہ پیا ونجے تے شک والی چیز دے نیڑے بھی نہ پیا ونجے. ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اپنے گھر تشریف لے گئے. جڑے ویلے گھر گئے اگے ویکھے کہ کھجور دا ایک دانا صحن دے اندر ٹھٹھا پیا ہے. آپ نے وہ کھجور دا دانا اٹھایا تے اٹھا کے انہوں صاف کیتا ہے. نال ہی فرمان لگے لولا انی اخاف انک صدقۃ اکلتھا. اگر مینوں اس بات دا ڈر نہ ہوندا کہ صدقے دا دانا ہو سکدا ہے, اگر اے ڈر میرے دل وچ نہ ہوے الا اکلتھا مینوں کھا لواں. مگر چونکہ میرے اوتے صدقہ حرام کیتا گیا ہے, ہن مینوں اے پتہ کوئی نہیں ہے کھجور دا دانا صدقے دا ہے یا ہدیے دا ہے. لہذا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور دا دانا نہیں نوش فرمایا ہے. وہ کھاتا نہیں کیونکہ وہ دے اندر اے شک پہ گئے کہ ہو سکتا ہے صدقے دا دانا ہوئے. اے پتہ کوئی نہیں کہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے. لہذا اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ کھجور دا دانا بھی نہیں کھاتا. جڑا کھجور دا دانا ہے بھی حلال ہے, حرام ہو سکتا نہیں. کھجور حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے, مگر او دے اندر بھی شک پہ گیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نو بھی کھاتا نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لولا انی اخاف, مینوں اے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے صدقے دا دانا ہوئے, لہذا میں محمد شک والی چیز دے نیڑے نہیں بج سکتا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے جڑے ایو جائے متقی استاد تے شاگردوں میں او آپ بھی بڑے متقی ہوندے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جڑے میں محمد دے یار بنائے جی میں استاد متقی ہے, انہیں شاگرد بھی متقی بنائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک غلام آیا ہے تے آنگن دے نالی حضرت ابو بکر صدیق دی خدمت عالیہ دے اندر
اندر کچھ کھانا پیش کر دیتا ہے. جڑے ویلے کھانا پیش کر دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کھانا تناول فرماونا شروع کر دیتا ہے. کھاندے رہے جڑے ویلے کھا کے ہٹے ہیں اس ویلے وہ غلام پوچھن لگا ہے حضرت جی اگے تا جڑی بھی میں باہروں شے لے کے آواں تسا پوچھ دے ہوندے ہو کہ کیویں آئی اے کتھوں آئی تے کتھوں لے کے آیا ہے کیویں بن کے آئی ہے تے اج جڑے ویلے میں کھانا لے کے آیا تسا پوچھیا بھی نہیں تسا میرے کولوں تحقیق بھی نہیں کیتی تے چپ کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے. آخر ماجرا کیا ہے اس ویلے الحضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حملنی علی ذالک الجوع میرے غلام میرے سجن میرے وفادار حملنی علی ذالک الجوع اج ابو بکر نو بھوک زیادہ لگی ہوئی. اللہ اج ابو بکر نو بھوک زیادہ لگی تے چیتا نہیں رہا تو کھانا لے کے آیا تے میں کھا لے. اچھا جے اس لے نہیں پڑھ سکیا ہون دس پئی کتھوں لے کے آئے. اللہ اللہ غلام آکھن لگا جی میں جڑے ویلے تھوڑی غلامی تو پہلے نجومیاں دا کم کردا ہاں میں کاہے نامو نجومی اینی اٹھے سٹھے میں کہنوں کوئی خبر دیتی وہ قدرتی طور تے ٹھیک ثابت ہو گئی. تکا لگ گیا لگدا تو تکا ہی ہے نا. انہاں تویزاں دے اندر کوئی حقیقت کہانت دے اندر کوئی حقیقت کوئی شئی کوئی تکا لایا وہ لگ گیا. میں باہر نکلیا تے وہ بندہ جڑا آنا وہ مینوں اتھائی ملے ہے. اچھا او جنے جی حضرت اے کھانا اس مینوں بطور دعوت دے پیش کیتا. اچھا اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق نے اسے وقت اپنے حلق دے اندر انگلی پا کے بار بار الٹی تے کہے کر دے رہے حتیٰ کہ صحابہ کرام نے فرمایا رحمک اللہ وعلا کل ذالک لعجل لقمت. حضرت تسا تا اپنی جان لے لئی سو ایک لقمے دی وجہ تو اتنی مشقت اٹھا رہے ہو. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار الٹی کرن دے انہاں دی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ آپ گھر بن کے استراحت کرن لگ گئے اور فرمایا لولا اخرجتہ الا مع نفسی لتخرجہ. اگر میں ابو بکر دی جان بھی چلی جاوے ہاں اینو کٹ دیا تو میں پسند کرنا کہ میرے اوپر موت واقع ہو جائے مگر حرام دا ذرہ بھی ابو بکر دے پیٹ دے اندر نہ کھلوتا. اللہ اکبر. کیوں کہ اگر ذرہ بھی حرام دا پیٹ ہے نہ تیری نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے تیری کوئی بھی عبادت رب نے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تا اللہ فرماتا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. مولوی صاحب اپنے پیٹ دی فکر نہ کیتی کر کہ میری روزیاں بنو بیڑیاں جنہ تویز نہ لکھے. اللہ اللہ. 1000 10,000 5,000 50,000 لکھ کیوں عوام نو گمراہ کر دے ہو کیوں عوام نو لٹی پائے ہو. اللہ اللہ. حالانکہ شفاواں دیون والا کون ہے روزیاں دیون والا کون ہے. اگر مولوی دے ہاتھ شفا ہے اے روزیاں دیتا پیا پھر رب نو رب ہون دی ضرورت ہے جڑا آتا پہ لہو ملک السماوات والارض. زمین تے آسمان دی بادشاہی کہیں دے کو ہے. اللہ تے بادشاہ میں ہوا سلطان السلاطین میں ہوا
مقتدر اعلی میں ہوا، پوری کائنات دا خالق تے رازق میں ہوا، تے روزیاں اے بندہ بیٹھا ہوئے، مت ماری گئی۔ اللہ اللہ، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی اختیار کیتا کر، رب کولوں ڈر، اپنے دل دے اندر رکھیا کر، روزیاں دے گھاٹے دا نقصان دا ڈر نہ رکھیا کر کہ میری روزی کھٹنی پئی ہے، میرا قومہ تے قبیلہ ناراض ہوندا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جیڑا تقوی اختیار کرے اللہ او دے کماں نوں سوکھا بنا دیندا ہے۔ دیباچہ غنیت طالبین او دے اندر لکھے ہویا ہے کہ ایک نوجوان ماہ رمضان دا مہینہ چلدا پیا ہے تے جڑا نوجوان روزہ رکھ کے تے گیلان دے قصبے ول سفر پیا کریندا ہے، راستے دے اندر ایک نہر آ گئی ہے، نہر دے کنارے کنارے چلدا پیا ہے، چلدا پیا ہے، چلدا پیا ہے، اے سارا دے سفر کریندا رہیا ہے، حتیٰ کہ جڑے ویلے افطاری دا ٹائم ہویا ہے، اینوں پتہ لگا ہے کہ میرے کولوں تو افطاری دا سامان بھی نہیں، علی سفر بھی بڑا لمبا پیا ہویا ہے، جڑے ویلے اے دل دے اندر خیال آیا ہے، اللہ فرماندا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جڑے دل دے اندر تقوی رکھ دے ہوندے ہیں اللہ انہاں دی نصرت امداد اپنی جناب وچوں کر دیتا ہوندا ہے۔ اتنی دیر گزری تے اس نے ویکھے کہ نہر دے اندر ایک سیب تردا ہویا آندا پیا ہے، اے سیب بڑا اعلی نسل دا ہے، بڑا تر و تازہ ہے، انج لگدا ہے کہ کہیں اپنے آپ جان بوجھ کے تر و تازہ سیب اندر سٹ دیتا ہے۔ جڑے ویلے اس نوجوان نے اس سیب نو ویکھے ہے، لپک کے انہوں پکڑ لیا ہے تے روزہ افطار کر لیا ہے، پانی بھی پی لیا ہے، بات اندر خیال آیا کہ جڑا میں سیب کھاتا ہے اے دے مالک کولوں میں اجازت لئی، میں نو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ سیب کتھوں آیا، نہیں تے مالک دا پتہ ہے، تے میں چپ کر کے اللہ اکبر اے سیب کھا لے، حالانکہ میں نو اجازت لونی چاہی دیا، یہ سیب حلال ہوندہ ہے حرام ہوندہ ہے؟ اللہ اکبر، حلال چیز کھا دی ہے مگر بغیر اجازت دے کھا دی، شک ہے، شبہ ہے۔ جس وقت خیال آئے اللہ فرماندا ہے من یتق اللہ، جڑے ایمان والے ہوندے انہاں دے دلاں دے اندر تقوی تے ڈر رہندا ہے، کیڑی ذات دا؟ بولو، جڑے ویلے خیال آیا ہے اس ویلے اس کہ ہووے نا تا اس سیب دے مالک کولوں معافی منگ لئی جائے، اس سیب دے مالک کولوں معافی منگیے، اپنے ہوتے ایتا حق حلال کروائیے۔ اچھا وہ جی تو سیب آندہ پہ ہاں اسے رستے تے چل پہ، اللہ اکبر، چل دیاں تاریخ دی کتابہ دے اندر لکھے ہے، سیرت و مغازی دے اندر، حتیٰ کہ اتنی دیر ہو چلتا رہا اور عشاء دے وقت پہنچے آتے ویتا ہے ایک باغ سے باندھا نہر دے کنارے تے موجود ہے، ایک درخت ایسا ہے جدیاں شاخہ نہر دے ہوتے چھاں کریں دیاں پئیاں، انہوں پتہ لگا ہے کہ سیب ہووے نا تا اسے درخت دے اتو ٹھٹھا ہے، لہذا اسے باغ دے اندر داخل ہو گئے کہ دے مالک نو ملیا جائے، او دے کولو معافی منگی جائے، سیب اپنے ہوتے حلال کروایا جائے، کہ
جڑے ویلے او باغ دے اندر گیا ہے اللہ فرماتا انل متقین فی جنات و عیون فاکہین بما ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين اللہ فرماتا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا اللہ فرماتا ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین اللہ فرماتا ہے جڑے تقوی والے ہوندے او ڈردے ہوندے او حرام دے نیڑے نہیں بیندے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حرام کھاونا تو دور دی بات ہے شک والی چیز دے قریب ونجن دی بھی اجازت بولو حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کراعی یرعا جیڑا چرواہیا ہے اگر وہ کہیں ہور دے کھیت دے باہروں اپنے جانور چروا رہا ہوئے تو جانور ہو سکتا ہے او تے نال والے کھیت وچ بھی منہ مار سکتا ہے تو لہذا کہیں بھی حد بندی دے قریب ونجن دی اجازت جتھے باڑ لگی ہوئی ہے اس کھیت دے قریب اپنے جانور چرواون دی اجازت کوئی نہیں کیونکہ ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے حلال بھی واضح کر دیتا ہے حرام بھی واضح کر دیتا ہے اور جڑیاں انہاں دے درمیان چیزاں ہیں مشتبہات لا یعلمہن انہاں نو اکثر بندے جان دے کوئی نہیں لہذا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ جڑا انہاں شک والیاں چیزاں کو بچ گیا اس اپنا دین بھی بچا لیا ہے اس اپنی عزت بھی بچا لیا اور شک دے اندر جیڑا پہ گیا تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فَوَقَعَ فِي الْحَرَامِ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ وہ حرام تے بھی لگ جائے گا جڑا شک دیاں چیزاں کھامن لگ گیا کہ اے ہو سکتا ہے جی کہ مومن حلال کیتی ہو سکتا ہے یعنی شک کے پتہ کوئی نہیں کہ ایک کٹھی اے زبیہ کہ مومن دی ہے یا کہ بولو ککڑ ویسے کھاندے ہوندے ہو حلال ہے اور مولویاں نو تو سوائے اس ڈش دے اور کشا چنگی نہیں لگ دی مرغ مسلم نہ جب تک بنا ہو ان کے حلق تر نہیں ہوتے مگر اللہ فرماتے ہیں جب شک آ جائے پھر اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں جی کچھ نہیں ہوتا کفر کا فتویٰ نہیں لگتا چلو کھا لیں تو کوئی حرج نہیں کفر کا فتویٰ نہیں لگتا تو کیا مطلب حرام بھی کھاتے ہو
شرابی اگر کوئی شراب پیندا پہ ہے، شراب حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے نا. اور اگر کوئی حرام پیندا پہ ہے وہ دائرہ اسلام چو خارج بولو نہیں ہوتا، لیکن شرابی ہے کہ نہیں؟ وہ دوتے حد لگائی جائے گی. اسی طرح اگر کوئی اور حرام کام دا ارتکاب کر رہے ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ دے اندر ایمان باقی. بولو انہوں پتہ ہے کہ مشرک دی ذبیحہ حرام ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ پھر بھی اگر کھاندا ہے تو گویا اللہ دے نال ٹکر لگا رہا ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ اکبر. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جائے اپنا دین بچاونا ہوئے وہ شک دے نیڑے بھی نہ گیا کرے، چھے جائے کہ وہ حلال بھی کیوں نہیں مگر شک پہ گئے کہ ہو سکتا ہے مشرک دی ذبیحہ ہوئے یا مومن دی ہوئے کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا ہوتے نیڑے بھی بنن دی ضرورت نہیں ہے. تقوی دا معیار اے ہے کہ حلال کھاونا ہے، حرام دے نیڑے نہیں بننا ہے. تے حرام بھی اللہ فرماندا ہے اگر حلال دے اندر بھی شک پیدا ہو جائے او حلال بھی کھاون دی اجازت نہیں ہے. تے جڑے ویلے ایو جہا تقوی لے کے آندا پیا ہے اس ویلے اللہ فرماندا ہے ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.